السلام علیکم. اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن استنى بسنتہ الی یوم الدین. اللہم اجعلنا منہم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمین یا رب العالمین. ثم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ. اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے. آمین یا رب العالمین. سورۃ یاسین کی اسٹڈی کا تیسرا دن اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں. الحمدللہ رمضان کے مہینے میں آپ دیکھ رہی ہیں کہ آپ کا خود نیکی کرنے کا دل چاہتا ہے. آپ نے بچپن سے وہ حدیث سنی ہے جس کا مفہوم ہمیں یاد ہے کہ اللہ تعالیٰ جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ جہنم کے دروازے بند کر دیتے ہیں، شیاطین اور جنوں کو جکڑ دیا جاتا ہے اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اور پھر ایک پکارنے والا پکارتا ہے، یا باغی الخیر. کبھی سنا؟ یا باغی الخیر، اے خیر میں آگے بڑھنے والے، اقبل، آگے بڑھ، یعنی جلدی کر. تو آپ کو جو انسینٹیو ہوتا ہے اس مہینے میں نیکی کرنے کا، اصل میں جنت سے پکارنے والا پکار رہا ہوتا ہے، اور جس روح کا کنیکشن آسمانوں سے اچھا بنا ہوا ہوتا ہے وہ اس پکار کے اوپر نیکی کی طرف آگے بڑھتی ہے. اور اسی طرح سے آسمانوں سے آواز آتی ہے، یا باغی الشر اقصر، اے شر کی طرف دوڑنے والے اپنے گناہوں میں کمی کر دو. تو اگر اسکالرز آپ کو یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ کم سے کم رمضان کے مہینے میں آپ غلط کام یا گناہ کے کام یا نافرمانی کے کام مت کریں، تو وہ اسی حدیث کو بیس کر کے اصل میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ کم سے کم رمضان کے مہینے میں آپ اور میں اپنی زندگی سے اللہ کی نافرمانی کے کاموں کو دور کر دیں. یہ جو آپ کے اندر تھکن کی فیلنگز آتی ہیں، تیسرا رمضان ہے، اللہ کی رحمت سے تیسرا روزہ ہے، کچھ نہ کچھ تو نیند کے فیکٹر بڑھ ہی جاتا ہے. مجھے نہیں پتا آپ میں سے کتنے لوگ جب سحری کھا کے سوتے ہیں تو کس وقت تک سو سکتے ہیں. بعض خواتین کے پاس لگژری ہوتی ہے کہ وہ 1 بجے تک بہت آرام سے سو سکتی ہیں. ہاں، اللہ اوپر کوئی سی بات نہیں، کسی کے پاس اگر فرصت ہے وہ سو جاتا ہے تو اچھی بات ہے. لیکن بہرحال ایک چیز یاد رکھیے گا، رمضان کے دن کی، روزے کے دن کی تھکن، آپ کی آنکھوں کا کچھ تھوڑا سا نیند والا ہونا، بھاری بھاری ہونا، آپ کی آنکھوں کا سرخ ہونا، اللہ کو یہ بہت محبوب ہے. اس لیے کہ اللہ کا بندہ جو فجر سے لے کر مغرب تک اللہ کے لیے صرف اور صرف روزہ رکھتا ہے، اللہ کے لیے سب سے بہترین عمل ہے رمضان کے مہینے میں. تو جب آپ کو بہت زیادہ تھکن ہو یا جب افطاری کے بعد بہت نیند آ رہی ہو، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ افطاری کھانے کے بعد اتنی ہیوینس ہوتی ہے کہ آپ نے اتنا کھایا نہیں ہوتا جتنی آپ کو فیلنگز ہو رہی ہوتی ہیں. تو بالکل اس موقع پر اپنے آپ کو یقین دلایا کریں کہ اس وقت میں انشاءاللہ اللہ کی محبوب ترین ہوں گی. اس لیے کہ آپ کو اور مجھے بین الخوف والرجاء رہنا ہے، امید اور خوف کے درمیان رہنا ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا اس مہینے میں میکسیمم عبادت کرنا آسان بھی بنا دے، اور آپ کو اور مجھے اس کی بہترین موٹیویشن بھی عطا کرے. اسی موٹیویشن کے ساتھ ہم سورہ یاسین کو سمجھ رہے ہیں، اور ہم نے کل احادیث کو دیکھا تھا جس میں نے آپ کے سامنے تقریباً 5 احادیث رکھی تھیں، اور آپ کو بتایا تھا کہ یہی 5 میجر احادیث ہیں جو ڈفرینٹ کانٹیکسٹ کے ساتھ آپ کو نظر آتی ہیں سورۃ یاسین کے بارے میں. اور ان سب کے بارے میں، جن میں ایک آپ کو بتائی تھی کہ ایک جو کہی جاتی ہے کہ جس نے رات میں پڑھ لی وہ صبح ایسے اٹھے گا کہ اس کے سارے گناہ معاف ہوئے ہوں گے. ایک آپ کو بتائی تھی کہ یاسین قرآن کا دل ہے. ایک آپ کو بتائی تھی کہ تیسری کون سی بتائی تھی؟ اپنے مردوں کے اوپر اس کو پڑھو. ایک آپ کو بتائی تھی کہ جس کے اندر یہ ٹیکسٹ ملتا جلتا آتا ہے، قرآن یاسین کا دل ہے، اور بقرہ جو ہے وہ سنام القرآن ہے. ایک اور حدیث جس کا مفہوم آپ کو اکثر سننے میں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاسین میرے امت کے ہر شخص کے دل میں ہونی چاہیے. مجھے نہیں معلوم آپ نے سنی یا نہیں سنی، مگر یہ کہ بہت کامن ہے پاکستان کے کلچر میں. یہ سب کی سب احادیث جو ہیں، یہ آپ کو میں بتا چکی ہوں کہ یہ کس لیول پر آتی ہیں. سب میں ویکنس ہے، اور جو حدیث جس میں سب سے سلائٹ ویکنس ہے وہ کون سی تھی جو میں نے آپ کو بتائی تھی؟
رات کے پڑھنے والی، ویک وہ بھی ہے. سو اب آپ کے اوپر ہے کہ آپ کس عمل کو لیتی ہیں. جب آپ کے سامنے صحیح احادیث موجود ہیں تو اس کے مقابلے میں رات میں پڑھنے کے اتنے صحیح اذکار موجود ہیں. سورہ ملک صحیح حدیث سے ثابت ہے. سورہ ملک کے ساتھ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات صحیح احادیث سے ثابت ہیں. آیت الکرسی صحیح احادیث کے ساتھ ثابت ہے. معوذتین، سورہ فلق اور سورہ ناس کا پڑھنا، اس کے علاوہ سونے سے پہلے وہ اذکار جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو مزید ثابت نظر آتے ہیں کہ جن کو پڑھ کر آپ جب سوئیں گی تو انشاءاللہ آپ کی پوری رات عبادت میں گزرے گی. یہ سب جو صحیح احادیث سے ثابت ہیں. اگر آپ پہلے یہ پڑھ لیتی ہیں اور پھر آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ سورہ یاسین پڑھیں تو پھر آپ اس ضعیف حدیث کو فضائل الاعمال پر عمل کرتے ہوئے لے سکتے ہیں. ادروائز صحیح اعمال کو چھوڑ کر ضعیف اور ویک حدیث کو فوکس کرنا اسکالرز کے نزدیک یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے. تو اب آپ کا اور میرا کام یہی ہے کہ ہم اپنے اندر اس چیز کو ڈیولپ کریں کہ ہم صحیح احادیث کے ساتھ زندگیاں گزارنا شروع کریں. جہاں تک آپ کو ایک صحابی کی حدیث میں نے بتائی تھی جس میں آپ کو بتایا تھا کہ ابن الحارث جو حذیف ابن الحارث ہیں جن سے ثابت ہے کہ ان کا انتقال ہوا تھا جب انہوں نے اپنے ایک تابعی فالوور سے کہا تھا کہ آپ سورہ یاسین پڑھیے. اس کے مقابلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کو میں نے صحیح حدیث بتا دی تھی کہ آپ نے کہا ہے لقنو، تلقین کی ہے کہ اپنے مرنے والوں کو تلقین کرو کہ وہ کلمہ لا الہ الا اللہ کہیں. سو یہ جو تلقین کا معاملہ ہے اس میں اسکالرز نے جب اس کو ڈیفائن کیا ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ تلقین نمبر 1 زندہ انسان کو کی جاتی ہے، یعنی اس پر جو ہے وہ پینگز آف ڈیتھ ہوں، اس پر نزع کا عالم ہو، وہ شخص اس وقت ڈیتھ بیڈ پر ہو اور بول سکے تو اس کو کلمہ پڑھانا چاہیے. ہمارے معاشرے میں یہ چیز آ گئی کہ مرنے کے بعد تسبیح پڑھی جائے ایصال ثواب کے لیے بیجوں کے اوپر اور وہاں کلمہ پڑھا جاتا ہے. وہ سنت سے ثابت نہیں ہے. ہمارے ہاں قبرستان میں بھی یہ چیز بہت مشہور ہے، خواتین جاتی نہیں ہیں تو اکثر خواتین کو علم نہیں ہوتا. لیکن اگر آپ اپنے مردوں سے پوچھیں گی تو یہاں ہمارے معاشرے میں اکثر یہ بات کامن ہے کہ جب قبر کو لحد میں اتارا جاتا ہے، جب مردے کو لحد میں اتارا جاتا ہے قبر میں، تو اس کے بعد اس کو کلمے کی تلقین اس وقت کی جاتی ہے کہ لا الہ الا اللہ کہو. اس لیے ہمارے ہاں علم جو ہے جب وہ پیچھے ہوتا چلا گیا اور سنی سنائی باتیں آگے آتی چلی گئیں تو علم جو تھا اسی کے آپ کو کسی طرح کے اثرات ڈسٹارٹڈ فارم میں نظر آئے. یہاں تک قبرستان میں مردے کو قبر میں اتارنے کے بعد کیا جاتا ہے کہ اس کو تلقین کی جاتی ہے ان 3 سوالوں کے جوابوں کی، یعنی اس کو جواب بتائے جاتے ہیں کہ جب فرشتے تم سے آ کر سوال کریں تو کہنا اللہ ایک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور آخری رسول تھے اور میرا دین اسلام تھا. آپ اپنے گھر کے مردوں سے پوچھے گا وہ آپ کو بتائیں گے. اکثر مسجد قبرستان میں یہ چیز جو ہے پریکٹس کی جاتی ہے جو اسکالرز کی نظر میں بدعت ہے، اس لیے کہ مرنے والا اب کس فریکوینسی پر سن سکتا ہے وہ اس فریکوینسی پر نہیں ہوگا جس فریکوینسی پر آپ اور میں ہیں. ہمیں احادیث بتاتی ہیں کہ مرنے والا سنتا ہے، لیکن یاد رکھیے جہاں جو چیز غیب کے بارے میں احادیث میں آ جائے اب آپ اس کو جنیرک بنا کر رول کی طرح سب پر اپلائی نہیں کر سکتے کہ مردہ جو ہے وہ ہر چیز سنے گا جو بھی آپ بولیں گی. جو اللہ سنوانا چاہے گا وہ مردے کو آواز آئے گی. اس لیے کہ یاد رکھیں زندہ انسان کے مقابلے میں مردہ انسان کی سننے کی فریکوینسی بالکل الگ ہو جاتی ہے. صحیح حدیث سے یہ ضرور ثابت ہے کہ جب مرنے والے کو اس کے گھر والے دفنانے کے بعد قبرستان سے جا رہے ہوتے ہیں تو مرنے والا جو ہے جو مردہ ہے وہ قبروں کی چاپ جو ہے وہ سنتا ہے. لیکن یہی بات کہ جتنا رسول اللہ نے بتا دیا اس کو عمل میں لانے کی کوشش کیجیے. سو اسی پوائنٹ پر اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں، خاندانوں میں کسی کا انتقال ہو، اللہ تعالیٰ نے یہ نظام بنایا ہے، کسی نہ کسی کا انتقال ضرور ہوتا ہے. اگر آپ خاندان میں بڑی ہیں، اگر لوگ آپ کی بات سنتے ہیں، اگر موقع مناسب ہے کہ آپ بول سکتی ہیں تو ضرور لوگوں کو پلیز بتائیے کہ مرنے کے بعد مسلمان ایصال ثواب کے لیے کون سے طریقے اپناتے ہیں. دعائے مغفرت 1 نہیں 3 4 صحیح احادیث سے ثابت ہیں. دعائے مغفرت کے بکلیٹ لے جائیے، ایصال ثواب کی بیسک انفارمیشن لے جائیے، فوٹو اسٹیٹ کرا کے دعائیں لے جائیے، وہ لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ کر دیں. جب تک میت رکھی ہوتی ہے اس وقت تک یہی مناسب ہوتا ہے کہ کثرت کے ساتھ جانے والے کے لیے دعائے مغفرت کی جائے. اس وقت کوئی درس و تدریس کا معاملہ نہ کیا جائے. جس وقت میت چلی جاتی ہے، قبرستان لے جایا جاتا ہے، اس کے بعد آپ درس و تدریس کا معاملہ کر سکتی ہیں، نصیحت کے لیے، گھر والوں کی تسلی کے لیے، گھر والوں کو صبر کی تلقین کے لیے، اور جانے والے کے لیے بہترین طریقے سے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر استغفار کر سکتی ہیں دعائے مغفرت کی شکل میں.
کوشش کریں کہ مرنے والے کے گھر میں بہت دیر نہ بیٹھیں، اس لیے کہ جب آپ بہت دیر بیٹھتے ہیں تو ایک دعائے مغفرت آپ کتنی دیر میں پڑھیں گے. قرآن کا ایصال ثواب کا جہاں تک معاملہ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے ثابت نہیں ہے. بعد میں اسکالرز نے اس کو ایجاد کیا اور اس میں بھی کنڈیشنز دی ہیں. جیسے میں نے آپ کو ضعیف حدیث کے استعمال کی کنڈیشنز بتا دی، ایصال ثواب کے لیے قرآن پڑھنے کی بھی کنڈیشنز ہیں. انکنڈیشنلی نہیں پڑھا جاتا. اتنا ہم جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام نہیں کیا. اولاد جو نیکی کرے گی، اگر اولاد قرآن پڑھتی ہے ماں باپ کے ایصال ثواب کے لیے، تو اولاد کی نیکی کا ثواب والدین تک پہنچتا ہے. اس طرح سے یہ ایصال ثواب کی شکل بن جاتی ہے. سو ہمیں سخت ضرورت ہے اس وقت کہ ہم اپنے خاندانوں کے اندر صحیح احادیث کے علم کو عام کریں اور اس پر عمل کرتے ہوئے معاشرے کو سنت کے ریوائول کی طرف لے کر آئیں. اور جب کسی کا انتقال ہو رہا ہو تو اس کو کلمہ پڑھانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈائریکٹ سنت ہے. آپ کے دور میں مدینہ میں ایک مرتبہ ایک یہودی لڑکے کا، ایک ٹین ایج بوائے کا انتقال ہو رہا تھا. نزا کا عالم تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا. آپ نے اس بچے کو، اس لڑکے کو کلمہ پڑھنے کی تلقین کی. جب آپ نے اس کو کلمہ پڑھنے کی تلقین کی تو اس نے اپنی والدہ کی طرف دیکھا جو سامنے کھڑی تھیں، تو والدہ نے سر سے اشارہ کر دیا کہ پڑھ لو. اور اس شخص نے، اس بچے نے، اس لڑکے نے آخری وقت پر موت سے پہلے کلمہ پڑھ لیا. اسی حدیث سے اور ایک اور جو آپ کے اور میرے سامنے پرومیننٹ واقعہ موجود ہے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ نے پوری کوشش کی تھی اپنے چچا ابو طالب کو آخری وقت تک کلمہ پڑھانے کی کہ وہ کلمہ پڑھ لیں. یہ کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن ابی داؤد میں صحیح حدیث آتی ہے. آپ نے فرمایا من کان آخرہ کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. تمام اسکالرز کے اندر اس بات پر کنسنسس ہے کہ کسی بھی ٹاپک کے اوپر کسی ایک حدیث کو دیکھ کر رول ڈیرائیو نہیں کیا جاتا، بلکہ اس سبجیکٹ پر جتنی احادیث ہوتی ہیں، جتنا قرآن کا علم ہوتا ہے، اس سب کو اکٹھا کر کے رول ڈیرائیو کیا جاتا ہے. سو رول میں نے آپ کو کل بھی بتا دیا تھا، میں آپ کو پھر بتا دیتی ہوں. ضرور تلقین کیجئے کلمہ پڑھنے کی اور اپنے لیے بھی دعا کیا کریں. اس لیے ہم بھی درس شروع کرنے سے پہلے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری موت کے وقت ہمیں کلمے پر ثابت قدم رکھ. ضرور دعا کیا کریں کہ اللہ مجھے کلمے پر موت دے. اور جب آپ کے پاس کسی کا انتقال ہو رہا ہو اور آپ اس کو کلمہ پڑھا سکیں تو ضرور پڑھائیں. لیکن ایک چیز ذہن میں رکھیے گا، دو چیزیں اسکالرز اس کے بارے میں کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں جس کی زندگی گناہوں میں گزری ہوتی ہے اس کو زیادہ تر آخری وقت پر بھی اگر کلمے کی تلقین کی جاتی ہے تو اس کی زبان کلمہ ادا نہیں کر پاتی. ایک یہ اس میں پوائنٹ ہے. اور دوسرا یاد رکھیے، اگر کوئی شخص کلمہ پڑھ لیتا ہے موت کے وقت لیکن اس کی زندگی میں جو بھی گناہ تھے وہ گناہوں کی سزا پہلے جہنم میں کاٹے گا. اور کیونکہ اس وقت اتنی ڈیٹیل بتانے کا وقت نہیں ہوتا، شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی ایک پوری کتاب ہے جس کے اندر انہوں نے مسلمانوں کے جنت تک پہنچنے کے، پاک ہونے کے، گناہوں سے پاک ہونے کے 10 مختلف لیولز بتائے ہیں. بعض مسلمان گناہ گار تھے اور ہم سبھی گناہ گار ہیں. ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو گناہوں سے بالکل پاک ہو. ہم سب گناہ کرتے ہیں اور ہم زیادہ تر ایسے مسلمان ہیں کہ ہم نیکی اور گناہوں کا کمبینیشن ہوتے ہیں. تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ سے نے قرآن کی آیات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے یہ بات مینشن کی ہے کہ بعض لوگوں کے گناہ دنیا میں ان کی مشکلات کی شکل میں ان کی سزا بن کر آ جاتے ہیں. اللہ دنیا میں ان کو آزما لیتا ہے، ان کی گناہوں سے بخشش یہی ہو جاتی ہے. بعض اوقات کوئی ایسی ڈیڈلی ڈیزیز آ جاتی ہے، بہت سخت آخری وقت انسان تکلیف میں رہتا ہے، خطاؤں کو دھونے کا باعث ہوتی ہیں بڑی تکالیف، جبکہ ایک نیک انسان ہو. بعض لوگوں کی تکالیف جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ قبر کے عذاب سے دور کر دیتے ہیں. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے قبر کے عذاب سے. بعض مسلمانوں کے گناہوں کی سزا ان کو روز محشر کی سختی کی وجہ سے دی جائے گی، جب بعض لوگ ایسے ہوں گے کہ جو اپنے ہی پسینے میں ناک تک ڈوب رہے ہوں گے، تو ان کی گناہوں کی سزا ان کو وہیں مل جائے گی. بعض لوگوں کے گناہوں کی سزا ان کو پل صراط پر جو مشکلات آئیں گی اس کی وجہ سے ملیں گی. بعض کو جہنم میں جا کر اس سزا کو بھگتنا پڑے گا، اور پھر ان کو الٹیمیٹلی، کیونکہ انہوں نے کلمہ پڑھا تھا، الٹیمیٹلی ان کے گناہوں کی سزاؤں کو ان کو پورا کرنے کے بعد ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا. سو یہ آپ کا اور میرا مین عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا، اور یہ ہم سب کو معلوم ہونا چاہیے. کہیں اس لالچ میں
کہ موت کے وقت کلمہ پڑھ لوں گی، زندگی جیسے چاہو جیو گزار لوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے آپ کو آخرت کی آسانیوں سے محروم کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ابن حبان میں بھی آتی ہے، آپ نے کہا ہے کہ مرنے والے کو کلمہ پڑھنے کی ہمت ضرور دلاؤ، یعنی اس کو یہ پوائنٹس کلیئر کرواؤ کہ اپنا عقیدہ درست کر لے۔ اس کے لیے اسکالرز یہ بات واضح کرتے ہیں کہ بار بار مت مرنے والے کو تکلیف دیجیے۔ بعض لوگ بار بار کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہتی رہیے، یا کسی کے منہ پہ آکسیجن اگر لگی ہوئی ہے اور آپ اس کی آکسیجن اتار رہے ہیں تو اب ایک مرتبہ کلمہ پڑھوا لینا، لا الہ الا اللہ، کافی ہے، اس کی تکرار نہیں ہونی چاہیے۔ دوسری بات، انہی احادیث سے اسکالرز نے یہ بات بھی ڈیرائیو کی ہے کہ اگر آپ کے آس پاس کسی نان مسلم کا انتقال ہو رہا ہے تو آپ نان مسلم کو بھی جاتے جاتے کلمہ پڑھنے کی تلقین کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی کرسچن میڈ رہتی ہے، اس کا انتقال ہو رہا ہے، تو آپ کے پاس پورا اس وقت موقع ہے اپنے لیے نیکی سمیٹنے کا۔ اگر اس نے جاتے جاتے بھی کلمہ پڑھ لیا، اس کا کلمہ پڑھنے کا ثواب اس کو تو ملے گا ہی ملے گا، اور کس کو ملے گا؟ آپ کو ملے گا۔ سو مسلمان خیر کا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا۔ سو نان مسلم کو بھی اس کے انتقال کے وقت پر کلمہ پڑھانے کی تلقین جو ہے وہ ہمیں صحابہ سے الحمدللہ مل جاتی ہے۔ اب یہ کم تر عمل نہیں ہے، بہت اعلیٰ عمل ہے۔ سو جب آپ کو یہ عمل مل گیا تو سورہ یاسین کے لیے بہرحال ایک ضعیف حدیث ہے۔ اگر کوئی شخص وینٹیلیٹر پر ہے، کوئی سی سی یو میں ہے، کوئی آئی سی یو میں ہے اور پاس اٹینڈنٹ بیٹھا ہے، آپ پڑھنا چاہتی ہیں وہاں بیٹھ کر سورہ یاسین، جس سے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی ہلکی آواز اس کے کانوں میں جائے گی اور اس سے اس کی موت آسان ہو جائے گی، سو آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، اس لیے کہ بہرحال قرآن ہے۔ سورۃ یاسین جو ہے وہ سورہ بقرہ کی طرح یاد رکھیے پڑھنا ثابت نہیں ہے، تو اس کو ضرور کمپیریزن کو ذہن میں رکھیے گا۔ پھر ہمارے ہاں معاشرے میں قبرستان میں سورہ یاسین پڑھی جاتی ہے، معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ بعض لوگ قبرستان میں پڑھتے ہیں، بعض لوگ سورہ بقرہ پڑھتے ہیں قبرستان میں، اور وہ کہتے ہیں کہ شاید مکمل کی جائے سورہ بقرہ، کچھ ایسا ہے، مجھے بہت تفصیل سے نہیں پتا، لیکن میں نے سنا ضرور ہے۔ ہاں کچھ سنا، میں نے کسی نے سوال کیا تھا، اس سے مجھے پتا چلا تھا۔ سورہ بقرہ پڑھنے کا کچھ کانسیپٹ قبرستان کے حوالے سے ہے۔ ایک چیز یاد رکھیے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح حدیث ہے جس سے اسکالرز نے ڈیرائیو کیا ہے کہ قبرستان میں قرآن نہیں پڑھا جانا چاہیے۔ آپ کی حدیث آتی ہے جو میں نے آپ کو کل بھی سنائی تھی، لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اپنے گھروں کو قبرستان مت بنا لو۔ اقرؤوا فیہا القرآن، اپنے گھروں میں قرآن پڑھو۔ اس سے ڈیرائیو کیا گیا کہ جب آپ یہ سن رہی ہیں اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ اپنے گھر کو قبرستان نہ بنا لو، یعنی اسکالرز نے ڈیرائیو کیا کہ قبرستان میں قرآن نہیں پڑھا جاتا، جو گھر ہوتے ہیں ان میں قرآن پڑھا جاتا ہے۔ سو قبرستان میں قرآن پڑھنا جو ہے وہ آپ کو رسول اللہ سے اور صحابہ سے ثابت نہیں ملتا ہے۔ سو بہتر ہے کہ اگر آپ نے قرآن کوئی پڑھنا ہے اولاد ہوتے ہوئے والدین کے لیے تو گھر آ کر پڑھیے، اس کا انشاءاللہ جو اجر اور ثواب ہے وہ آپ کے والدین تک پہنچ جائے گا۔ جو آخری حدیث میں نے کل ڈسکس کی تھی، کیا پڑھتے ہیں؟ سورہ فاتحہ کی دلیل کیا ہے مجھے نہیں معلوم ہے۔ سورہ فاتحہ میں نے کبھی نہیں سنا۔ دیکھیں کسی کو معلوم ہے سورہ فاتحہ کیوں پڑھی جاتی ہے؟ آپ اگر صحیح احادیث کا علم حاصل کریں یا آپ اگر اسکالرز کے عمل کو دیکھیں تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ مردے کے ایصال ثواب کے لیے جو بہترین چیز ہے وہ دعائے مغفرت ہے۔ فاتحہ کسی حدیث میں نہیں آتا۔ انفیکٹ آپ کو جو چاروں کل ہیں وہ بھی کسی حدیث سے مردے کے پڑھنے کے لیے نہیں آتے ہیں، وہ آپ اپنی حفاظت کے لیے پڑھتے ہیں۔ یہ جو چاروں کل آتے ہیں، سورۃ الاخلاص، سورۃ الکافرون، سورۃ فلق اور سورہ ناس، یہ آپ کو پروٹیکٹ کرتے ہیں باہر کے وسوسوں سے، باہر کے شر سے اور آپ کے اپنے نفس کے وسوسوں سے۔ سو یہ زندہ انسان کے لیے حفاظت کا باعث بنتے ہیں، لیکن کسی گئے ہوئے ڈیسیزڈ انسان کے لیے، مردہ انسان کے لیے فاتحہ پڑھنا یا چاروں کل پڑھنا یہ کسی حدیث سے ملتا نہیں ہے۔ مجھے نہیں پتا یہ کیسے پاکستان کے اندر اور باقی مسلمان کے اندر، امت کے اندر آیا۔ یقیناً یہ اسی طرح آیا ہوگا جیسے دعائے قنوت جن کو نہیں آتی ان سے کہا جاتا ہے یہاں کچھ اور پڑھ لیں۔ یقیناً جن کو دعائے مغفرت نہیں آتی ہوگی ان کے لیے کہا گیا ہوگا کہ فاتحہ تو سبھی کو آتی ہے، سو آپ فاتحہ پڑھ لیجئے۔ اکثر لوگ دعائے قنوت جو آپ وتر میں پڑھتی ہیں تیسری رکعت میں، جو آپ کو پڑھنی ہوتی ہے اور وہ آپ کے لیے واجب ہے پڑھنا، اکثر لوگ وہ نہیں پڑھتے اس لیے کہ ان کو یاد نہیں ہوتی، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہمارے قاری صاحب نے جب قرآن پڑھایا تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ آیت الکرسی پڑھ لیا کریں یا آپ کوئی اور دعا پڑھ لیا کریں، ٹھیک ہے؟
کیا پڑھ لیا کریں. ہاں اسی لیے سو آئی ایم شیور کہ یہ جو سورہ فاتحہ کا کانسیپٹ آیا ہے مردے کو بخشنے کے لیے پڑھتے ہوں گے نا. دعائے مغفرت یاد نہیں تھی تو کہا کہ آپ نے عربی میں ہی کچھ پڑھنا ہے تو آپ فاتحہ پڑھ لی. جب آپ کو معلوم ہو گیا ہے دعائے مغفرت چھوٹی بھی ہیں بڑی بھی ہیں, کوشش کیجئے کہ آپ اپنے پاس کوئی ایک دعاؤں کی کتاب ہر وقت اپنے بیگ میں رکھا کریں. اب تو ویسے بھی الحمدللہ کراچی میں رہنے والوں کو بہت موقع ملتا ہے دعائیں پڑھنے کا, اس لیے کہ جب آپ ٹریفک میں سٹک ہو جاتے ہیں تو آپ کے پاس یا تو بیگ میں قرآن ہو, آپ کے موبائل میں بھی ہوتا ہے, یا آپ کے موبائل میں دعائیں ہوں, یا آپ کے پاس جو ہے وہ اس میں قرآن ہو. زیادہ تر ہم خواتین اپنے بڑے بڑے موبائل ٹریفک جام میں نکالتے ہوئے الگ گھبرا رہی ہوتی ہیں, ہمارے بڑے ایشو ہوتے ہیں کوئی سنیچ کر کے نہ لے جائے. سو پلیز ایک اپنی دعاؤں کی کتاب اپنے بیگ میں رکھیں. جی فرد. میں نے آپ کو بتا دیا اس کے لیے کوئی ضعیف حدیث ہے جو لائی جاتی ہے سامنے, لیکن صحیح حدیث سے قبرستان میں قرآن پڑھنا ثابت نہیں ہے. سو بہتر ہے جب علم آ جائے آپ پھر اس کو اپنا ایک عمل بنا لیں. جہاں تک کسی جی مرنے کے بعد یا کسی پر نظر کا عالم ہو تو اچھا میں نے آپ کو دیکھیں قرآن کا اصول کیا ہے. قرآن یہ بتا دیتا ہے کہ یہ کام آپ نے نہیں کرنا یا یہ کام آپ نے کرنا ہے. اب جب قرآن نے بتا دیا کہ آپ کو ایصال ثواب کے لیے یہ کام کرنا ہے, سو جو آپ کام کر رہی ہیں آپ اس کو تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پہ رکھ دیجئے اور سنت کے مطابق کام کرنے کی کوشش کیجئے. میکسیمم جانے والے کو آپ کی بخشش کی دعا, آپ کی مغفرت کی دعا کی ضرورت ہوتی ہے. میکسیمم پڑھیے. اور میں آپ کو کمپیریزن کے لیے بتا رہی ہوں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول موجود ہو اور اس کے پیرالل کسی صحابی کا عمل بھی ہو, کتنی بڑی بات ہے. صحابہ کا بھی جو مقام ہے وہ آپ کا اور میرا کوئی کمپیریزن نہیں ہے ان کے ساتھ, اس لیے کہ جو ان کے درجے تھے وہ آپ کا اور میرا درجہ ایمان کا ہو ہی نہیں سکتا ہے. وہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں موجود تھے اور ان کی جو قربانیاں تھیں آپ اور میں اس قربانی کے لیول پر پہنچ نہیں سکتے. سو اگر آپ کے سامنے دو اقوال آتے ہیں, ایک آتا ہے صحابی کا اور ایک آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, آپ کس کو مقدم رکھیں گی؟ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو مقدم رکھیں گی. صحابی کا مقام اپنی جگہ پر ہے, لیکن یاد رکھیے کسی صحابی کی کسی عمل کے بارے میں اپنی انڈرسٹینڈنگ, جیسے کسی صحابی کا یہ کہہ دینا کہ مرنے والے کے اوپر جس پر نزع کا عالم ہو اس پر سورہ یاسین پڑھی جائے, یہ ایک صحابی کا انڈیویجول قول ہے, اس کو آپ حدیث نہیں کہہ سکتے. بٹ دیر از اے ڈفرنس. اب جب اتنی ڈیٹیل میں بات ہو ہی رہی ہے تو میں آپ کو یہاں ایک پوائنٹ کلیئر کر دوں, اس لیے کہ الحمدللہ یہاں بہت سے کلاسز لینے والے لوگ ہیں. بعض اوقات صحابی کا قول حدیث کہلاتا ہے. آپ نے اکثر اگر آپ حدیث عربی میں پڑھتی ہیں یا آپ اگر اردو میں بھی پڑھتی ہیں تو آپ دیکھتی ہوں گی کہ حدیث لکھا ہوتا ہے اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں اس چین میں موجود نہیں ہوتے, کسی صحابی کا قول ہوتا ہے. مثال کے طور پر اگر آپ کو لکھا ہوا نظر آئے کہ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ جنت میں فلاں فلاں درخت ہے جس کا فلاں فلاں فائدہ ہوگا, تو اسکالرز نے اس کے لیے ایک رول بنا کر رکھا ہوا ہے جسٹ فار دا صحابہ, نہ تابعی نہ تبع تابعین, صرف صحابہ کے لیے ایک اصول ہے کہ اگر کوئی صحابی کسی غیب کے علم کی بات علم دیتا ہے تو وہ غیب کا علم دینا, وہ قول بتانا, وہ ٹیکسٹ بتانا حدیث بن جاتا ہے. اس لیے کہ صحابی سے ایکسپیکٹڈ نہیں تھا کہ وہ جھوٹ بولیں گے, ہم نے کل بات کی تھی. اور دوسرا یہ کہ صحابی کو غیب کی انفارمیشن کہاں سے آئی ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آئی ہوگی. سو صحابہ کے اقوال جو وہ ان سین کے بارے میں بتاتے ہیں وہ حدیث کا درجہ حاصل کر لیتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ کسی صحابی کا اپنے لیے کسی چیز کو حلال یا حرام کر لینا, کسی صحابی کا اپنا کسی حکم کی کوئی انڈرسٹینڈنگ رکھنا, وہ ایک صحابی کی انڈیویجول کیپیسٹی میں فک انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے, اس کو آپ دین بنا کر سب پر امپلیمنٹ نہیں کر سکتے. کلیئر ہو گیا یہ پوائنٹ؟ تو پلیز اس کو ذہن میں رکھیے گا. جہاں تک جنت کے بارے میں انفارمیشن ہے یا فرشتوں کے بارے میں انفارمیشن ہے, اگر یہ صحابہ کی طرف سے آتی ہے سو یہ ایکسپیکٹڈ ہوتا ہے, انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی انفارمیشن ہے جس کو وہ آگے ڈیفائن کر رہے ہیں.
آگے جہاں تک بات ہے سورہ یاسین کے بارے میں، تو اس کو اب آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے کہ آپ نے اس کو کس طرح سے ڈیل کرنا ہے. قرآن کی ایک بہترین سورت ہے، اپنی ریگولر روٹین کا حصہ بنائیے. آج کل آپ اس کا فہم حاصل کر رہی ہیں، کوشش کیجئے اگر 15 نہیں تو 12 آیات جو پہلے حصے میں آتی ہیں کم سے کم اس کو آپ ضرور یاد کر لیں. ایک قیام آپ کو بہت مزہ آئے گا کرنے کا، اپنا ایک رکعت میں بھی آپ پڑھ سکتی ہیں. آپ اپنی 3 میں ڈیوائیڈ کر کے بھی اس کو جو ہے آپ اپنے آرام سے کم 4 رکعات کے اندر اس کو پڑھ سکتی ہیں اگر 12 ہوں گی تو. سورۃ یاسین کا جو سبب اور نزول ہے، یعنی یہ اس کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے کہ اس کا شان نزول کیا ہے، اس کا کاز آف ریویلیشن کیا ہے، تو آپ کو اس کے کاز آف ریویلیشنز میں مفسرین کی طرف سے کچھ رائے ملتی ہیں. کوئی صحیح حدیث سورۃ یاسین کے نزول کے بارے میں نہیں ملتی. بہرحال اتنا ایک تمام سکالرز میں، میجورٹی سکالرز میں، چند سکالرز ہیں جو سورہ یاسین کو مدنی سورت کہتے ہیں. میجورٹی سکالرز سورۃ یاسین کو مکی سورت کیٹیگرائز کرتے ہیں. تمام قرآن 2 ہی طرح کی صورتوں میں کیٹیگرائز ہے، مکی اور مدنی. مکی قرآن وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ ہجرت سے پہلے نازل ہوا. یاد رکھیں یہ جو ڈسٹنکشن کی گئی ہے مکی مدنی کی، اس کا تعلق ہجرت کے ساتھ ہے، اس کا تعلق جگہ کے ساتھ نہیں ہے. ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ سے واپس فتح مکہ کے لیے آئے تھے تو وہاں بھی قرآن نازل ہوا تھا. سو آپ اس کو اب دوبارہ مکی قرآن نہیں کہہ سکتے. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کر لی 13 سال کے بعد. اب جتنا قرآن نازل ہوا، چاہے وہ مینا میں نازل ہوا، مزدلفہ میں نازل ہوا، عرفات میں نازل ہوا، یا وہ مکہ میں نازل ہوا، اب وہ کون سا قرآن کہلائے گا؟ مدنی قرآن کہلائے گا. ٹھیک ہے، تو زیادہ تر چانسز یہی ہیں کہ سورت یاسین میجورٹی سکالرز کے مطابق مکی سورت ہے. مکہ کے اس پورے ایرا کو جو کہ 13 سال کا ہے، اس کو سکالرز 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں. ایک وہ کہتے ہیں ارلی پیریڈ ہے، ایک مڈل پیریڈ ہے، اور ایک جو ہے وہ لیٹر آخری پیریڈ ہے. زیادہ جو چانسز ہیں وہ یہ ہیں کہ سورت یاسین مڈل پیریڈ میں نازل ہوئی ہے، جس وقت مسلمانوں کے اوپر پرسیکیوشن اور مسلمانوں پر تشدد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حالات کی تنگی شروع ہو چکی تھی. سورت یاسین اگر آپ مکی اور مدنی کا ہلکا سا ایک کمپیریزن سمجھنا چاہیں تو آپ کو اندازہ ہے کہ مکی صورتوں میں آیات کیسی ہیں؟ چھوٹی چھوٹی ہیں. مکی صورتوں میں آیات چھوٹی ہیں، مدنی صورتوں میں آیات لمبی لمبی ہیں. مکی جو قرآن ہے اس میں آپ کو ایک پاورفل ایلوکوینس ملتی ہے. آپ مکی قرآن کی تلاوت لگا کر سنیے. مکی قرآن کی تلاوت میں آپ پورا اگر اما پارا سنتے ہیں، یا آپ 29ویں پارے کی بھی کچھ صورتیں ہیں جو مکی صورتوں میں آتی ہیں، اگر آپ ان کو سنیں اور اس کے مقابلے میں آپ سورت بقرہ کی تلاوت لگائیں، سو جو آپ کو 30ویں پارے کی آیات سن کر ایک ہیبت آتی ہے یا جو ایک کیفیت آتی ہے، بعض اوقات وہ سورہ بقرہ سنتے ہوئے آپ کو نہیں آ رہی ہوتی، اس لیے کہ آیت اتنی لمبی ہوتی ہے. ویسے تو زیادہ تر ہم لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آتا. آپ میں سے جو لوگ تراویح پڑھنے جا رہی ہوں گی، اگر آپ کو قرآن سمجھ آتا ہے سو الحمدللہ آپ کو 20 تراویحوں میں، یا اگر آپ 8 تراویحاں پڑھتی ہیں تو آپ کو کہیں نہ کہیں کسی ایک رکعت میں تو کوئی کیفیت آتی ہوگی جب آپ کو سمجھ آتا ہوگا. سو وہ آپ محسوس کریں گی کہ جب آپ آخری پارے کی آیات سنتی ہیں جو کہ زیادہ تر مکی ہے، اس میں آپ کے اوپر زیادہ کیفیت آتی ہے. تو جو ریدھمک فلو ہے وہ آپ کو زیادہ مکی قرآن میں ملتا ہے. اس کے علاوہ سکالرز نے جو بات ڈیڈیوس کی ہے مکی قرآن اور مدنی قرآن میں احکامات زیادہ ہیں، شریعہ لاز زیادہ آئے ہیں، اور جو مدنی قرآن میں اور مکی قرآن کے اندر عقائد کو زیادہ، ایمانیات کو زیادہ الیبوریٹ کیا گیا ہے. انسان کا اللہ پر عقیدہ کیا ہونا چاہیے، انسان اللہ پر بلیف کیسے رکھے، رسولوں پر ایمان کیسے رکھے، کتابوں کو کس طرح سے ڈیل کرے. آج کے دور میں رہتے ہوئے ہر دور کا انسان جو غیب کا معاملہ ہے اس کے بارے میں کیا عقیدہ رکھے، یہ آپ کو سارے کا سارا مکی قرآن میں ملتا ہے. اور اس کی بیسک تھیم آپ کو میں نے ذکر کیا تھا، 3 اینگل سے ڈیوائیڈ کی گئی ہے. ایمانیات ثلاثہ، 3 پلرز آف فیتھ، اللہ پر ایمان، غیب پر ایمان اور آخرت پر ایمان. غیب پر ایمان میں سب آ جاتا ہے، فرشتے، رسول، کتابیں. سو 3 بیسک پلر ہیں ایمانیات کے. سورت یاسین کا کیونکہ کوئی صحیح حدیث سے آپ کو ایونٹ نہیں پتا چلتا ہے،
آپ کو سیرت سے روایات کچھ ملتی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ سورت یاسین کس وقت نازل ہوئی ہوگی. ایک دو واقعات آتے ہیں جو کہ ابو جہل کے متعلق ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ ایک دو واقعات کے اوپر سورت یاسین کا نزول ہوا مکی قرآن کے اندر. ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ ابو جہل جو تھا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کو سن کر بہت سخت غصے میں آیا اور غصے میں اپنے گھر سے نکلا اور اپنے دوستوں میں آ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ اگر اب مجھے محمد کہیں نظر آئے صلی اللہ علیہ وسلم تو میں ان کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، نعوذ باللہ. تو واقعہ یہ آتا ہے کہ اتنے میں یہ کہہ ہی رہا تھا اور اپنے دوستوں سے باتیں کر رہا تھا کہ تھوڑی دیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے اور ابو جہل کے قریب سے گزرے. لیکن دوستوں نے یہ دیکھا کہ ابو جہل نے نہ آبزرو کیا کہ رسول اللہ آئے، نہ سر اٹھا کر دیکھا، نہ اس نے کوئی ہل جل کی، جو کہ ابھی بہت غصے کا اظہار کر رہا تھا. اس کے اوپر کہا جاتا ہے کہ جب دوستوں نے پوچھا